بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں حسنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، دسمبر 2021 میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی حکومتوں کے الیکشنز ہوئے اور آج ان کے 3 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن ان 3 سالوں میں بلدیاتی منتخب نمائندے مسلسل احتجاجوں پہ ہیں۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ ان احتجاجوں کی کیا وجہ ہے۔ ان کے فنڈز فراہمی کا ایشو ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے۔ دوسری طرف بلدیاتی نمائندوں نے 26 دسمبر کو پشاور میں ایک احتجاج کیا، پھر 1 جنوری 2025 کو ایک احتجاج کیا۔ صوبائی حکومت کی طرف سے ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور ان پہ ڈنڈے برسائے گئے۔ تو کیا یہ ایک جمہوری رویہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جب اسلام آباد میں احتجاج کرتی ہے اور حکومت کی طرف سے ان پہ کوئی آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے تو یہ اس کو ایک غیر جمہوری رویہ قرار دیتی ہے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے، اور ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ آج خصوصی گفتگو کے لیے موجود ہے مردان کے میئر حمایت اللہ معیار صاحب۔ سر، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت مہربان۔ سر، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 3 سال آپ کی ہو چکے ہیں ابھی تک، تو ان 3 سالوں میں آپ مسلسل احتجاج کرتے آئے ہیں، تو ان احتجاجوں کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوکل گورنمنٹس گورننس کا تیسرا ٹیئر ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، پھر لوکل گورنمنٹ ہے، اور کنسٹیٹیوشنل گارنٹیڈ نظام ہے یہاں پہ۔ پاکستان کے اب آئین کو دیکھ لے، اگر آرٹیکل 2A کو، آرٹیکل 7، آرٹیکل 32، آرٹیکل 37 کلاس ہے، آرٹیکل 140A، اس کے تحت آپ دیکھ لیں تو مقامی حکومتیں بنتی ہے اور صوبوں پر لازم ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام قائم کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے صوبے میں جو مقامی حکومتوں کا نظام قائم ہے، یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت ہے، اور اس میں پھر ترامیم کی گئی تھی 2019 میں۔ تو اسی کے تحت الیکشن ہوئے 19 دسمبر 2021 کو پہلی مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں الیکشن ہوئے 31 مارچ 2022 کو۔ الیکشن کے بعد باقاعدہ طور پر مقامی حکومتوں کے نمائندوں نے اپنے آفیسز سنبھالے، باقاعدہ حلف ہوا، اور اسی طرح انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ لیکن حکومت کی طرف سے 12 اپریل 2022 کو مقامی حکومتوں کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں ترامیم کی گئی، اور مقامی حکومتوں کے جو فائنینشیل اختیارات تھے، جو ایڈمنسٹریٹو پاورز اینڈ فنکشن تھے، اس میں بڑی تبدیلی لائی گئی تھا۔ اس ترامیم کے ذریعے کے اختیارات بہت کم کیے گئے، اور خصوصاً مالی اختیارات کو بالکل لے لیا گیا۔ جس سیکشن کے تحت مقامی حکومتوں کو فنڈز منتقل ہونے تھے، وہ تھا سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس B، تو اس کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ اور پتہ نہیں اتنا بیوقوفانہ عمل تھا کہ ہم اس پر حیران تھے کہ مقامی حکومتیں قائم کی، الیکشن ہوئے، اور وہ سیکشن جو کہ بہت ضروری ہے مقامی حکومتوں کو فنڈنگ کے لیے، اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ ملتے ہیں NFC وارڈ کے ذریعے صوبائی حکومتوں کو، اور صوبوں سے پھر PFC وارڈ کے ذریعے فنڈ ملتے ہیں مقامی حکومتوں کو۔ لیکن ہمارے لیے PFC وارڈ کے لیے جو سیکشن تھا اس کو ڈیلیٹ کیا گیا، تو اسی لحاظ سے مقامی حکومتیں بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ 3 سال میں غیر مؤثر، غیر فعال اور بالکل ہی مفلوج مقامی حکومتیں چلتی آ رہی ہے، اور ہم اسی دن سے احتجاج پر ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات کو بحال کرے، مقامی حکومتوں کو کے فنڈز کو بحال کرے، اور مقامی حکومتوں کو اس قابل بنائے کہ جو مقامی حکومتوں کو مینڈیٹ ہے مقامی سطح پر گڈ گورننس قائم کرنا، مقامی سطح پر سروسز ڈیلیوری، خصوصاً میونسپل سروسز اور سوشل سروسز کی فراہمی، اور ساتھ ہی مقامی ترقی اور اس میں عوام کی شراکت داری، یہ مینڈیٹ ہے مقامی حکومتوں کا۔ اور اسی سے اگر ایک فعال اور با اختیار اور مستحکم مقامی حکومت ہو تو اس سے نچلی سطح پر جمہوریت بھی فروغ پاتی ہے، اور اسی طرح نرسریہ ہے قومی قیادت کے لیے، تو وہاں سے قومی قیادت ابھرتی ہے جو کہ پروونشل اسمبلیز میں اور پھر سینٹرل گورنمنٹ میں، گورننس میں، اور
اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بالکل پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت بالکل مخلص نہیں ہے اس کام میں, اور انہوں نے دیکھ لے کہ 3 سال میں مقامی حکومتوں کو اختیارات بھی بحال نہیں کیے اور فنڈ بھی بحال نہیں کیے. سر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹس ہے, لوکل باڈیز ہیں, یہ سیاستدانوں کے لیے نرسریز کا کردار ادا کرتی ہے, اس میں سیاستدانوں کی تربیت پاتی ہے اور اس لیول سے یہ اوپر آتے ہیں اور اوپر آ کے پھر اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو اب بھی خیبر پختونخوا میں وہی پارٹی کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور اس نے بلدیاتی نمائندوں کو, بلدیاتی اداروں کو نان فنکشنل کیا ہے, فنڈز فراہم نہیں کی گئی ہے, ان سے اختیارات واپس لیے گئے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی بانی چیئرمین کے نظریے کے خلاف جا رہی ہیں؟ آپ دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور میں اور پولیٹیکل جو ان کا مینیفیسٹو ہے, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نچلی سطح پر مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں گے اور اختیارات وہاں پہ منتقل کریں گے, اور ایک مستحکم, مضبوط اور با اختیار مقامی حکومتوں کا نظام دیں گے. اسی طرح کے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہے اور بہت زوردار طریقے سے وہ اس پر بات کرتے ہیں, لیکن جس طرح ان کے دوسرے اقوال ان کے اعمال کے خلاف ہے, تو اسی طرح ان کا عمل بھی صرف کوئی عمل نہیں ہے, صرف ان کا قول ہے کہ, اور وہ کہتے ہیں کہ میرا ویژن ہے کہ مضبوط حکومت ہے. مجھے بتایا نا کب انہوں نے 2015 میں, پھر اس کے بعد 2018 میں یہ حکومتیں موجود تھی, وزیر اعظم بھی تھا, تو انہوں نے حکومتوں کو کیا دیا. جب ہمارے الیکشن ہوئے 2021 میں, اس وقت بھی وزیر اعظم تھا, اور جب 22 میں ان جو ترامیم کر رہی تھی صوبائی حکومت, اس وقت بھی وزیر اعظم تھا. تو اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ میری حکومت صوبائی مقامی حکومتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اتنے بڑے ڈراسٹک چینجز اور امینڈمنٹ لا رہی ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا. میرے خیال میں ایک تو یہ کہ ان کے پاس انکمپیٹنسی بہت زیادہ ہے, بہت انکمپیٹنٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں, خصوصاً جو کہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں. تو اسی لیے انہوں نے نظام بھی نہیں دیا ہے, اور اس طرح کے دوسرے ان کے نعرے ہیں, کوکلے نعرے, تو یہ بھی ایک کوکلا نعرہ ہے. سر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو پتہ نہیں ہو, کیونکہ جب وہ پرائم منسٹر تھے بعض اوقات بہت بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے, اور خان صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا, ان کو ٹی وی سے پتہ چلتا تھا. تو شاید اس کے بارے میں بھی ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہو کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ حکومت نان فنکشنل ہے, اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر یہ تو ان کے اور ان کی قیادت کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھو اس وقت بھی ہم نے پشاور میں مظاہرے کیے جب یہ وزیر اعظم تھے, اور جب یہاں پہ الیکشن بھی ہو رہے تھے, تو الیکشن کوئی پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کرائے تھے. 2013 میں نظام بنا تھا, 2015 تک الیکشن نہیں ہو سکے تھے. ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے, پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے, اور 2015 میں سپریم کورٹ کے حکم کے ذریعے ممکن ہوتا کہ ہمارے صوبے میں الیکشن ہوئے. تو کیوں اس کو تو پتہ تھا, کیونکہ عدالتوں سے الیکشن ہوئے, اور فیصلے وزیر اعظم کے نوٹس میں بھی تھے, تمام حکومت کے نوٹس میں تھے. اور جب اتنا بڑا مرحلہ الیکشن کا ہو رہا تھا, اس کے لیے فنڈ چاہیے تھے, اتنا بڑا نظام جو بننا تھا, تو بالکل اس میں وزیر اعظم آن بورڈ تھے, عمران خان. اور پھر جب ہم سے جو اختیارات واپس لے رہے تھے, تو اس وقت بھی آن بورڈ تھے. اور جب 2019 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ختم کیا جا رہا تھا اور 2 ٹیئر کا نظام آ رہا تھا, تو اس پر بھی وہ آن بورڈ تھے, کیونکہ ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے ارباب شہزاد صاحب اور اعظم خان پرنسپل سیکرٹری جو ان کے تھے, ان کے ذریعے ہی سب کچھ ہوتا تھا. ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے تھے, تو ان کو اس سب کا پتہ تھا. لیکن انہوں نے بھی اس وقت اس پر غور نہیں کیا کہ اس سے ہمارے صوبے کو کتنا نقصان ہوگا. نچلی سطح پر کوئی ترقی نہیں ہو سکے گی, نچلی سطح پر خدمات کی فراہمی متاثر ہوگی, نچلی سطح پر گورننس متاثر ہوگی. اس نے اس پر میرے خیال میں دھیان نہیں دیا, اور اس کے پارٹی نے, یا ان کے جو وزراء ہیں یہاں پہ ایم پی ایز ہے, یا ان کی حکومت تھی, انہیں یہی فائدہ اٹھایا اس سے کہ اپنے مرضی کی ترامیم لائیں.
سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے جو دھرنا دیا 26 دسمبر کو بھی 1 جنوری کو بھی 2 جنوری کو بھی، تو آپ بہت سارے مطالبات میں سے ایک یہ مطالبہ بھی کرتے رہے کہ ہمیں اختیارات منتقل کر دی جائے، یعنی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. تو کیا ناظمین اور میئرز کے پاس اختیارات نہیں ہے، یا اگر اختیارات ہے تو اس میں کمی کر دی گئی ہیں؟ بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ 12 اپریل 2022 کو جو ترامیم کی گئی تھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں، تو اس میں اتنے ڈراسٹک اور اتنے عجیب سے ترامیم کیے گئے تھے کہ اس میں جو بھی ہمارے اختیارات تھے بحیثیت میئر، بحیثیت چیئرمین، وہ بالکل اس میں سے بہت بڑی کمی کی گئی ہے. اور اسی طرح ہمارے فائنینشیل اختیارات کو بھی کٹیل کیا گیا ہے. اور میں نے کہا کہ جو جس سیکشن کے ذریعے میں گرانٹس اور فنڈز منیز ٹرانسفر ہونی تھی صوبائی حکومت سے یا پاکستان میں کسی اور اتھارٹی کی طرف سے، اس کو حذف کیا گیا تھا. اب یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ابھی اختیارات میں آپ کو بتاؤں کہ 9 محکمے ہمارے ڈیوال ہوئے ڈسٹرکٹ سے تحصیل کو، اس کے اختیارات ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے ابھی تک. اور اس طرح کے دوسرے جو اختیارات ہیں وہ کچھ ڈسٹرکٹ آفیسرز کے پاس ہے، ڈی سی کے پاس، اور کچھ اختیارات ہم سے صوبائی حکومت نے لے لیے. میں بتاؤں آپ کو کہ لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ بالکل ڈومین تھا انگریزوں کے وقت سے مقامی حکومتوں کا، میونسپل کمیٹیز کا. لیکن وہ اختیار بھی ہم سے لے کر وزیر اعلیٰ نے ایک کونسل بنایا ہے اور لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی ہے. اس کے ڈی جی اور اس کونسل کا چیئرمین وزیر اعلیٰ ہے. تو بالکل ہم سے اختیار ادھر لایا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بڑے مشکلات میں پھنسے ہیں. اسی طرح ہمارے جو واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کا اختیار ایکسکلوسیولی یہ اختیار تھا ہمارے ٹیم ہے اس کا، لیکن وہ اختیار بھی ابھی صبح بھی اس میں انٹرفیئرنس کر سکتا ہے، اور ہم سے وہ اختیار بھی اس میں شراکت داری صوبائی حکومت نے کی ہے. اسی طرح ہمارے جو ٹیکس تھے، ہمارا ٹرانسفر آف پراپرٹی ٹیکس تھا وہ 2% تھا، اس کو 1% پر لایا گیا ہے. اس طرح نقشوں کے جو پیسے تھے منظوری کے ہوم سے لے لیے گئے ہیں جو چارجز تھے. تو ابھی تو ٹیم ایز میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس صوبے کے تقریباً 131 ٹیم ایز ہے، اس میں 2-3 ٹیم ایز خود کو چلا سکتی ہے، باقی تمام ٹیم ایز بالکل بلکہ ابھی کوئی بھی نہیں چلا سکے گا. کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابھی سارے کے تنخواہ ملازمین کے رہتے ہیں، سروسز کوئی نہیں دے سکتے، کوئی ٹیمیں نہیں دے سکتی ہے، بڑے مسائل ہیں وہاں. تنگی کی جو ٹیمیں ہیں تحصیلی تنگی کی، تو پچھلے دنوں میں واپڈا نے ان سے بجلی کاٹی تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ بجلی کی بل ادا کرے. بالکل اسی طرح تمام ٹیمیں کا ابھی یہی صورتحال ہے کہ وہ اپنے جو آپریشنل ایکسپینسز ہے وہ نہیں پورے کر سکتے. اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے بنا ہے، کیونکہ جب انہوں نے نقشوں پر پابندی لگائی کہ ٹیکس ابھی صوبائی حکومت اکٹھا کرے گی اور کلیکٹ کرے گی، تو ٹیمیں کے پاس کیا رہا. جب انہوں نے اختیار لیا اس کا 1% جو ٹیکس تھا پراپرٹی پر، وہ بھی صوبائی حکومت اب ختم کر دیا گیا ہے. اب نے 15% ٹیکس خود لیتی ہے، اس میں سے 1% بھی کم نہیں کیا، لیکن 2% جو ٹیمیں کا ٹیکس تھا وہ کم کر دیا گیا. تو وہی تو انگریزوں کے دور سے جب ٹیمیں ہندوستان میں اس وقت کے آل انڈیا میں جو قائم تھی تو ان کو بھی اختیار تھا، لیکن ہم سے اختیارات لے لیے گئے. اور جو دفتر ڈیوال کیے تھے 9 دفتر، اس میں سے ایک دفتر بھی تحصیل کے اوپر اس 5 سالوں میں 2019 سے لے کر ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے. اس لیے نچلی کی سطح پر بہت سارے مسائل ہیں. انہوں نے بیوروکریسی کو سٹرانگ کیا ہے، مقامی حکومتوں کو سٹرانگ نہیں کیا ہے. اور یہ آرٹیکل 140 جو کنسٹیٹیوشن کا ہے جو کہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومت مقامی حکومتوں کے نظام قائم کرے گی، اس کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو ٹرانسفر کرے گی، لیکن انہوں نے ایک اختیار بھی وہاں پہ منتقل نہیں کیا ہے. ٹھیک. معیار صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پاور کے منتقلی تھی تو یہ پہلے سے موجود تھی، اگر صوبائی حکومت کے پاس اختیارات رکھنے تھے تو یہ بھی موجود تھی. الیکشنز ہوتی ہے اور یہ صوبائی حکومت ہی آتی ہے، تو پھر لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نان فنکشنل لوکل گورنمنٹس ہے، لوکل باڈیز ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، ان کے پاس فائنینشیل اختیارات نہیں ہے، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں ہے، تو پھر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے الیکشنز کرانا پیسے کا ضیاع ہے؟
بالکل ایک تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن ہے صوبائی حکومت کہ وہ مقامی حکومتوں کو نظام بنائے گی اور اختیارات وہاں پہ منتقل کرے گی، لیکن اگر ان کی آئین کی خلاف ورزی انہوں نے کرنی تھی اور آئین کی کو نہیں ماننا تھا تو پھر تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اتنا بڑا میں آپ کو بتاؤں ہمارے صوبے میں 29,669 ہمارے تمام ممبرز الیکٹڈ ممبرز ہیں اور 4,212 ہمارے ولیج اور نیبرہڈ کونسلز ہیں، اسی طرح ہمارے 131 تحصیل کونسلز ہیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں الیکٹڈ لوگ ہیں اور ان کو آپ نے الیکٹ کرا ہے، اتنا بڑا الیکشن کرا ہے، پھر ڈائریکٹ الیکشن کرایا، میئر اور چیئرمین کا الیکشن ڈائریکٹ کرایا ہے اور اتنے اختیارات کا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ بہت اچھے اچھے لوگوں نے اس انتخابات میں حصہ لیا، لیکن ابھی اگر آپ ان کو اختیارات منتقل نہیں کر رہے تو اتنے بے روزگاروں کا فوج آپ نے بنایا یا لشکر بنایا آپ نے، اور کس لیے بنایا اور کیا کرنا تھا؟ اگر آپ یہ چھوٹے موٹے کام ہیں وہاں پہ ابھی ہو رہے ولیج کونسل کے اوپر یا نیبر پہ تو وہاں پہ سیکرٹری بیٹا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور ایسے بھی جب نظام نہیں ہوتے تو سیکرٹری کو آپ چیئرمین کے اختیارات VCNC کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہو، اس کو انچارج بناتے ہو، اور تحصیل میں آپ اسسٹنٹ کمشنر کو اور ڈسٹرکٹ میں DC کو بنا لیتے ہو، تو بس ٹھیک ہے وہی یہ کام بھی وہ چلاتے، اتنے کیا ضرورت تھی کہ الیکشن ہمارے صوبے میں خصوصاً الیکشن ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے محلوں میں الیکشن کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونا، جس سے کہ برادریوں میں رفٹ آ جاتا ہے، غمی شادی ختم ہو جاتی ہے، دشمنیاں بن جاتی ہے، اور پھر آپ ان لوگوں کو خدمت کا موقع نہیں دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک قانون کی بھی تضحیک ہے اور مذاق ہے قانون کے ساتھ، اور عوام کے ساتھ بھی ایک مذاق ہے، کیونکہ عوام کے جو امیجیٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ان کے چیئرمین اور ممبرز کے ذریعے جو VCNC کے اوپر ہوتی ہے، پھر جو ان کا اویلیبل کوئی لیڈر ہوتا ہے تحصیل کے لیول پر تو تحصیل چیئرمین یا امیر ہوتا ہے، اگر ڈسٹرکٹ کا نظام ہے تو اس میں ڈسٹرکٹ میئر ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اگر منیج کو دیکھ لے تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ادھر سے چلے جاتا ہے، پھر وہاں سے آنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو پشاور میں آ جاتے ہیں MPs وغیرہ تو پشاور میں ہوتے ہیں، اگر کوئی بڑا اچھا MP ہو تو اجلاس کے دوران یہاں پہ ہوگا، اس کے علاوہ چلا جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر اپنے ڈیرے بنا لیتے ہیں جو وہاں جہاں پہ پروونشل ہیڈ کوارٹر ہوتی ہے یا کیپٹل میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو وہاں کے جو بالکل ان کے لیے رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل لیڈرشپ ہوتی ہے جو کہ ان کو موجود ہوتی ہے، وہ مقامی حکومتوں کی لیڈرشپ۔ رحمت اللہ معیار صاحب، ایک تو آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی جس پہ 2 رکنی بینچ نے کارروائی بھی شروع کی تھی، تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کیوں اس پہ مجبور ہو گئی کہ آپ ہائی کورٹ چلے جائے، اور دوسرا اس کارروائی کا اب تک کیا ہوا؟ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم نے جس طرح کے مذاکرات کا راستہ اپنایا، احتجاج کا راستہ اپنایا، پرامن احتجاج کا، تو اسی طرح ہم اس پاکستان کے قانون کو بھی مانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون میں اگر ہمارے لیے کوئی ریلیف موجود ہے تو بھی ہم حاصل کر سکیں، اس لحاظ سے ہم 2022 میں ہی ہم پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہم نے دائر کیا، صوبائی حکومت کے اور ایڈوکیٹ جنرل جو ان کا نمائندہ ہوتا ہے تو ان کی ڈیلنگ ٹیکٹس کی وجہ سے وہ 9 دسمبر تک آخر اس میں آرگومنٹس ہو گئے اور ابھی فیصلہ محفوظ ہے، تو ابھی فیصلہ کب سنائیں گے عدالت، وہ اب عدالت پر منحصر ہے، تو ہم نے وہاں پہ بھی ہر تاریخ میں ہم آئے ہیں، ہم نے حاضری دی ہے، لیکن صوبائی حکومت کی ڈیلنگ ٹیکٹس کی وجہ سے وہ بھی 2 سال سے زیادہ لیٹ ہو گئے۔ آپ کے پٹیشن میں کیا تھے؟ ہم نے پٹیشن میں چیلنج کیا ہے کہ جو 2022 میں جو ترامیم کی گئی تھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں، اس کو چیلنج کیا ہے کہ، اور ہم نے چاہا ہے اور درخواست کی، استدعا کی عدالت سے کہ ہم نے جس ایکٹ کے تحت الیکشن لڑا ہے تو اسی ایکٹ کو بحال کرے، کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ایکٹ میں آپ کے اتنے اختیارات ہیں، آپ کے اتنے فنڈز ہوں گے، آپ عوام کی خدمت کر سکیں گے، تو ہم نے تو اس ایکٹ کے الیکشن لڑا تھا، اور اب حکومت کو چاہیے کہ وہی والا ایکٹ آگے چلائے اور اس پر عمل درآمد کرے۔ معیار صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ آپ احتجاج کر رہے تھے، ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ڈنڈے برسائے گئے، یا کچھ اور ہو گیا؟
یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جب ہم محمود خان یہاں پہ تھے تو ہم نے وزیر اعلیٰ تھے, ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا زبردست طریقے سے, اور پھر محمود خان کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے تمام مطالبات کو منظور بھی کیا, اور انہوں نے کیبنٹ سے بھی منظوری لی, کیونکہ حکومت ختم ہو گئی تو بات رہ گئی. اس طرح پھر نگران حکومت پہ بھی ہم نے احتجاج بھی کیا, اور نگران حکومت کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہوئی, لیکن وہ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ کوئی لیجسلیشن کے اختیارات نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح پھر جب علی امین خان آئے تو ان کے ساتھ ہماری 4 مرتبہ مذاکرات ہوئے, اور اس میں اس سے پہلے بھی انہوں نے لاٹھی چارج کیا تھا ہمارے مقامی حکومتوں کے نمائندوں پر. اور ابھی جب دوبارہ ہم آ رہے تھے تو ہم نے علی امین خان کو پہلے سے ہم خط دے دیتے ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ ہم نے اڈیالہ جیل جا کر بھی اپنے خط پہنچائے عمران خان کو, اور ان کو اس حوالے سے بہت پتہ ہے کیونکہ ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں, جو ان کے وکلاء ہیں, ان کو بھی دیے, ان کے بہن کو بھی خط دیا, تو سب خطوط ان کو پہنچ گئے تھے. اور پھر علی امین کو کہا تھا تو علی امین نے ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کرائی تھی, لیکن علی امین نے ساری باتیں تو مان لی ہے, عمل درآمد نہیں کیا ہے. اس دفعہ جب ہم پشاور آ رہے تھے تو اس سے پہلے ہم اسلام آباد چلے گئے اڈیالہ جیل میں, وہاں پہ احتجاج کیا, پھر ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج کیا, اور پھر ہمارے یہاں پہ پشاور میں 26 دسمبر کو اور 27 دسمبر کو ہم نے 2 دن احتجاج کیا. صبح سے 3 بجے تک ہم دھرنا دیتے رہے جناب پارک میں, اور پھر 1 گھنٹے کے لیے ہم اسمبلی کے سامنے آئے. تو اسی طرح یہ 2 جنوری کو یہاں پہ 1 جنوری کو جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو ہم اسمبلی کے سامنے جب آئے تو انہوں نے بہت لاٹھی چارج کی, اور ہزاروں شل انہوں نے ہمارے اوپر پھینک کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دن پشاور بالکل ایک نئے سال کا پہلا دن تھا, اور ایک ایسا ویو پیش کر رہا تھا کہ کتنا ظلم ہوا ہے اور کتنا وحشت ہوا ہے, اور ایک غیر جمہوری عمل ہوئے, جو غیر آئینی عمل ہوئے, کیونکہ ہم تو آئین کے تحت اور قانون کے تحت اپنا آئینی حق ایکسرسائز کر رہے تھے. اور ہم پی ٹی آئی کو یہی بھی بتاتے رہے کہ اگر آپ کے لیے اسلام آباد میں جو اپنے لیے جائز چیز سمجھتے ہو کہ ہم ڈی چوک میں جلسہ کریں گے, ہم پارلیمنٹ کے سامنے کریں گے, تو آپ اپنے لیے آئینی حق سمجھتے ہو, اپنے لیے جائز سمجھتے ہو, تو ہمارے لیے یہاں پہ کیوں کس طرح ناجائز وغیرہ آئینی ہو گیا. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی حکومت کے حکم پر ہمارے خلاف لاٹھی چارج کیا, ہمارے بندے اس میں زخمی ہو گئے, اب بھی ہمارے بہت سارے بندے اس میں بیمار ہیں. اور اس طرح سر اس پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ اب یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ جب ان پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈی چوک میں یا اسلام آباد میں احتجاج کرتی ہے اور ان پہ کوئی آرسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے, تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور یہ ہمارا, جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے. دوسری طرف جب ان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی یہاں پہ احتجاج کرتا ہے, خواہ وہ اساتذہ کرام ہو, خواہ کوئی ڈاکٹرز ہو, خواہ نرسز ہو, یا خواہ بلدیاتی منتخب بلدیاتی نمائندے ہوں, تو یہ وہی رویہ ان کے ساتھ اپناتی ہے یہ حکومت جو ان کے ساتھ وہاں پہ اپنایا گیا ہو. تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی کے کول فیل میں تضاد ہے. ان کے جو بھی لیڈرشپ ہے, نیچے ورکر سے لے کر لیڈر تک, ان کے کول فیل میں تضاد ہے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے, جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے برا نہیں سمجھتے. ورنہ ایک مسلمان کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے, ایک انسان کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کرے, جو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے برا سمجھے. تو اسی طرح آگے معاملات چلتے ہیں. پاکستان کا آئین تمام شہریوں کے لیے ایک جیسے حقوق دیتے ہیں. اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ اگر آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک دیکھتے ہیں تو اس میں تمام شہریوں کے لیے ایک یکساں پیمانہ ہے اور یکساں حقوق ہے ان کے لیے. فریڈم آف ایکسپریشن ہو, فریڈم آف موومنٹ ہو, اور فریڈم آف اسپیچ ہو, بالکل. تو اس میں تمام کے لیے فریڈم آف اسمبلی ہو, تمام کے لیے ایک جیسا ہے. تو ادھر نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر بھی اس پاکستان کے شہری ہے, اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اس پاکستان کے شہری ہے. اور نہیں سر, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس دن پرامن نہیں تھے, آپ کے پاس مشین گنیں تھی, آپ کو بتاؤں, آپ آپ نے اچھا سوال کیا, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جناب پارک کی جو مینجمنٹ ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی ہے, ان سے پوچھ لے کہ ایک پتا ہم نے کہیں گرا ہے. ہم نے وہاں پہ اگر کسی نے کچھ کھایا ہے, کوئی کچھ پیا ہے, تو ہم نے اس تمام چیزوں کو اٹھا کر ہم نے ڈسٹ بن میں ڈالا ہے.
اور میں نے کہا اگر ڈسٹ بن نہیں تو اپنے جیب میں ڈال لے, پھر ڈسٹ بن کہاں پہ ہو تو وہاں پہ ڈال لے. انسٹرکشن تھے ان کو. پھر یہ بھی انسٹرکشن تھے کہ آپ جائیں گے تو بالکل پرامن, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگے, کوئی بھی حکومتی یا نجی کوئی املاک ہو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گے, اور نہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے گا. تو ہم نے نہ پولیس کو نقصان پہنچایا, نہ کسی سے گن ہم نے زبردستی لی. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے جب گئے تھے اتنے ان کے اپنے لوگ بھی اس میں مرے ہیں, ہمیں افسوس ہے اس پر جو کہ ان کے لوگ شہید ہو گئے, یا پولیس اور رینجرز کے اگر کوئی شہید ہو گئے اس پر بھی ہمیں افسوس ہے, کیونکہ تشدد کسی بھی تحریک میں نہیں ہونی چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کو آگے بڑھانا چاہیے. پھر ہم تو تشدد کے فالورز ہیں, تو ہم باچا خان کا عدم تشدد کا فلسفہ بالکل بڑا اچھا فلسفہ ہے اور اس پر ہم قائم ہیں, جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی گزارتی ہے عدم تشدد کے اوپر, تو ہم وہی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم نے تو بڑے پرامن طریقے سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تو ان کے جلسوں میں تو آپ جب بھی دیکھتے ہیں اگر وہ قومی املاک ہو, حکومتی املاک ہو, یہاں تک کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے املاک ہو, ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور خود چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ اس دفعہ ہم اسلام آباد جائیں گے تو اپنے ساتھ بندوقیں لے کے جائیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ ہم بھاگتے ہیں کہ دوسرے بھاگتے ہیں. تو ان کا تو اپنا یہی رویہ ہے, لیکن ہمارا بالکل عدم تشدد والا اور پرامن احتجاج ہم کر رہے تھے. اور آئندہ بھی جب آئیں گے تو پرامن طریقے سے آئیں گے. پرامن اور نہتے لوگوں پر اتنا لاٹھی چارج اور اتنی شیلنگ اور پھر واٹر کینن ہو, اس سردیوں میں آپ دیکھ لو, پھر سال کا پہلا دن ہو 2025 کا, اور اسی طریقے سے سال کا آغاز ہو ہمارے صوبے میں, تو میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں تھی. اور صوبائی حکومت کی اس عمل کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. ہماری ایک پشتون روایات بھی ہے, کیونکہ یہ بھی پشتون ہے, آپ بھی پشتون ہے, تو ان روایات کی بھی میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے تھا. سر, جو احتجاج کے بعد آپ سے مذاکرات ہوئی ہیں, ان مذاکرات میں آپ کی جو ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے تو آپ کتنے پر امید ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب سے آپ کی, محمود خان سے بھی ہو چکے تھے, ان سے بھی آپ کے ہو چکے ہیں, تو اب اسی بار آپ کتنے پر امید ہیں؟ اس بار آپ دیکھ لیں وزیر صاحب خود پشاور میں موجود نہیں تھے, اور اسلام آباد میں وہ ایپیکس کمیٹی میں کے میٹنگ میں, اور اس کے علاوہ جو بالکل مذاکرات میں تھے تو یہاں پہ موجود نہیں تھے. لیکن ان کے 4 وزراء, اس میں لوکل گورنمنٹ منسٹر, منسٹر ریونیو, منسٹر ٹرانسپورٹ اور منسٹر ہائر ایجوکیشن, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, وہ موجود تھے. ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی, اور ہمارا ان کے ایک ہی مطالبہ تھا کہ دیکھیں تمام مطالبات مانے گئے, اس کے منٹس بھی ہے, 4 دفعہ اس کے منٹس نکلے ہیں کہ جو بھی ہمارے مطالبات تھے جو منظور ہوئے, جو کچھ نہیں اس کا نہیں, جو منظور ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اور لوکل گورنمنٹ منسٹر نے, اس کے جو سیکرٹریز ہیں, انہوں نے باقاعدہ منظوری دی ہے, تو اس کو عمل درآمد اس پر کریں. تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, ہم 10 دن میں اس پر عمل درآمد کریں گے. جب اب میں نے خود کمپیوٹ کیا کہ یہ 10 دن میں نہیں کر سکتے ہیں, تو میں نے کہا کہ 20 دن میں اس پر کریں, کیونکہ 14 دن کے میں آپ کا اسمبلی کا کیبنٹ کا اجلاس 14 دن میں ایک دفعہ ہوتا ہے, اور اس طرح اسمبلی کا اجلاس تو ابھی شروع ہوتا ہے, لیکن 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے پھر اس کو ملتوی کیا. تو ہم نے کہا کہ اس میں نہیں ہو سکتے 10 دن میں, تو لہٰذا ہم نے 20 دن کر لیا. اور یہ بھی ہم نے بتایا اگر 20 دن میں بھی ناممکن ہو, اور ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ آپ صحیح ٹریک پر جا رہے اور ہمارے مطالبات پر عمل درآمد ہو رہے, تو پھر ہماری جو ایکشن کمیٹی ہے وہ بیٹھے گی اور آپ کے لیے اور بھی ٹائم دے گی, 10 دن کا دیتی ہے, 15 دن کا دیتی ہے, لیکن ہمیں کوئی دکھایا. تو پھر اس کے بعد ہم آئے 3 جنوری کو آیا پشاور میں, اور جو ہمارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میں, منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے, جو متعلقہ دوسرے جو وہاں پہ اہلکار تھے, آفیسرز تھے, تو ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. رولز آف بزنس پر, رولز آف بزنس کو بالکل انہیں بنائے ہیں, اس میں کچھ کام رہتا تھا, تو آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہے اس میں نہیں رکھ سکتے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس پر آپ کام کریں, آئندہ والے اجلاس میں رکھ لیں. اس طرح جو امینڈمنٹس تھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں, تو ہم نے کہا کہ اس پر بھی ہم کام کریں, اور آئندہ کے اجلاس میں جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس کے لیے اس پر بھی تیاری کریں. فنڈز کا جو مسئلہ ہے اس پر ہم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میٹنگ ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فنڈ وزیر اعلیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتے, کیبنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس پر بھی ہمارے ان سے بات ہوئی ہے. اس طرح جو ہمارے مرج ایریا ہے اس میں ہمارے جو
لوکل گورنمنٹ سے بالکل پسماندہ علاقے ہے اور اس میں بہت پاورفل لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے، اس کے فنڈ ہونے چاہیے، ترجیحی بنیادوں پر کے کام ہونے چاہیے۔ اس طرح ہمارے جو ولیج جو وی سی ان سی میں جو مخصوص نشستوں پر ہو جو جنرل سیٹ سے، اس طرح مخصوص نشستیں تحصیل کے اوپر پر بھی ہے، تو ہم نے کہا کہ ان کے لیے بھی فنڈ بھی رکھ لے اور ان کے لیے اعزازیہ بھی رکھ لے، اس پر بھی کام ہو۔ اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے خود افر کی تھی کہ میں لوکل گورنمنٹ کے جو میعاد ہے 4 سال کا، جو چونکہ 3 سال ضائع ہو گئے آپ کے، کوئی فنڈ بھی نہیں تھے، اختیارات بھی نہیں تھے، تو لہٰذا ہم آپ کو 3 سال کا ایکسٹینشن دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ اس پر بات کریں، تو وہ کہہ رہے کہ اب اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، تو وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے تو کچھ چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی، ہم ان کے نیت کو دیکھیں گے، ان کے کام کو دیکھیں گے کہ صحیح طریقے سے آگے جا رہے، تو ہم وقت دیں گے۔ اگر ہم سمجھے کہ بالکل پھر بھی ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے، تو 20 دن پورا ہونے پر ہم پھر سارے صوبے کو کال دیں گے اور ایک بھرپور احتجاج کریں گے، ہم تمام تحصیلوں کے اوپر بھی، اور اس طرح پھر صوبے کے اوپر بھی ہم پروونشل ہیڈ کوارٹر میں ہم جس طرح ہم جناح پارک میں آئے تھے پھر آئیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے اپنے حقوق کے لیے۔ سر اس کی بجائے اڈیالہ جیل کے سامنے اگر تب تک عمران خان صاحب جیل میں تھے، مذاکرات بھی چل رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کب باہر نکلیں گے، لیکن اگر تب تک وہ اڈیالہ میں تھے تو اس طرح کا کوئی پلان ہے کہ آپ اڈیالہ کے سامنے کوئی دھرنا دیں؟ بالکل، ہم مختلف آپشنز پر سوچ رہے ہیں، ہم دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ بھی جائیں اور ہم پارلیمنٹ میں جائیں، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن کا، اگر پارلیمنٹ کنسٹیٹیوشن کا کسٹوڈین اور امپلیمنٹر وفاقی حکومت ہے اس کا، تو ہم ان اداروں سے بھی یہی سوال کریں گے کہ ہمارے صوبے میں آپ کے آئین پر عمل درآمدی ہو رہا ہے، تو آپ صوبائی حکومت کو جس طریقے سے بھی کرتے ہیں مجبور کرے کہ آئین پر عمل درآمد کریں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے مردان کے میئر حمایت اللہ مایار سے، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ گفتگو آپ نے سنی کہ یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، اب ان کے پاس اختیارات کتنے ہیں، اختیارات کس کے پاس ہے، ڈی سیز اور صوبائی حکومت کے پاس ہے، ان کو کیوں اختیارات نہیں منتقل کرتے ہیں، اور اگر اسی بار حکومت نے صوبائی حکومت نے ان کے مذاکرات نہیں مانی تو ان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ یہ راولپنڈی جا کر اڈیالہ جیل کے سامنے ایک دھرنا دے دے، جس میں عمران خان صاحب خود پھر صوبائی حکومت کو انسٹرکشنز کریں گے کہ ان کا مسئلہ حل کرے اور ان کو فنڈز کی فراہمی انشور کرے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ۔